کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، عزائے شے میں جو آنسو بہا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، عزائے شے میں جو آنسو بہا نہیں سکتا، اور خمیر جن کا ہے ناپاک خون سے بشاش، عزا کے فرش پہ ہرگز وہ آ نہیں سکتا، خمیر جن کا ہے ناپاک خون سے بشاش، عزا کے فرش پہ ہرگز وہ آ نہیں سکتا، کہ یہی تو معجزہ قدرت کا کل جہان میں ہے، یہی تو معجزہ قدرت کا کل جہان میں ہے، علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، یہی تو معجزہ قدرت کا کل جہان میں ہے، علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، چلا یہ کہتا ہوا حق کی سمت حر جری، میرا حسین کی خدمت میں کام باقی ہے، چلا یہ کہتا ہوا حق کی سمت حر جری، میرا حسین کی خدمت میں کام باقی ہے، اور لہو بہایا ہے شبیر کا جو تو نے یزید، لہو بہایا ہے شبیر کا جو تو نے یزید، اسی لہو کا بھی انتقام باقی ہے، لہو بہایا ہے شبیر کا جو تو، ایک نعرہ صلوات پڑھنا حضرات، ایک اور نعرہ صلوات پڑھنا، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ ایک مطلب اور دو شعر بس دیکھیے گا کہ جس طرح دہر میں ہے نہج بلاغہ روشن، جس طرح دہر میں ہے نہج بلاغہ روشن، کعبہ فکر کو کر دیجئے مولا روشن، جس طرح دہر میں ہے نہج بلاغہ روشن، کعبہ فکر کو کر دیجئے مولا روشن، کہ مرحبا صلی علی حضرت یوسف نے کہا، دیکھیے گا شعر، کہ مرحبا صلی علی حضرت یوسف نے کہا، اس قدر شہ نے کیا جون کا چہرہ روشن، مرحبا صلی علی حضرت یوسف نے کہا، اس قدر شہ نے کیا جون کا چہرہ روشن، کہ نور ہم شکل پیمبر کی ثنا میں لکھوں، نور ہم شکل پیمبر کی ثنا میں لکھوں، فکر کو کیجئے اتنا میرے مولا روشن، نور ہم شکل پیمبر کی ثنا میں لکھوں، فکر کو کیجئے اتنا میرے مولا روشن۔ مقطع دیکھیے گا، قافیے پہ توجہ چاہتا ہوں، کہ آئیے کرب و بلا دیکھیے حر کو بشاش، آئیے کرب و بلا دیکھیے حر کو بشاش، کس طرح ہوتا ہے مقتل میں اندھیرا روشن، آئیے کرب و بلا دیکھیے حر کو بشاش، کس طرح ہوتا ہے مقتل میں اندھیرا روشن۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ ایک باوض بلند نعرے صلوات عنایت فرمائیں۔ سماعت فرمائیں کہ فرش عزا پا بیٹھے رہے جب تلک رضا، فرش عزا پا بیٹھے رہے جب تلک رضا، لگتا تھا ہم حصار شہ دو زمن میں ہیں، فرش عزا پا بیٹھے رہے جب تلک رضا، لگتا تھا ہم حصار شہ دو زمن میں ہیں، اور ہم سے بلائے دہر کا کچھ واسطہ نہیں، محفوظ آشیان عزا کے چمن میں ہیں، ہم سے بلائے دہر کا کچھ واسطہ نہیں، محفوظ آشیان عزا کے چمن میں ہیں۔ اور یہ چار مصرع سماعت فرمائیں کہ ہو بہو، جناب زینب کے حوالے سے یہ چار مصرع، کہ ہو بہو لہجہ با لہجہ، ہو بہو تیور کے ساتھ،
ہو بہو لہجہ ب لہجہ ہو بہو تیور کے ساتھ گفتگو کرنے لگی زینب بھی حیدر کی طرح، ہو بہو لہجہ ب لہجہ ہو بہو تیور کے ساتھ گفتگو کرنے لگی زینب بھی حیدر کی طرح، اور دیکھنے والوں نے دیکھا خطبہ زینب کے بعد شام و کوفہ ہل رہے تھے باب خیبر کی طرح، شام و کوفہ ہل رہے تھے باب خیبر کی طرح۔ اور یہ آخری 4 مصرے سماعت فرمائیں جناب قاسم کے حوالے سے 4 مصرے کہ ابن حسن نے جنگ میں الٹی جو آستیں، ابن حسن نے جنگ میں الٹی جو آستیں، ظالم کے جتنے وار تھے بیکار ہو گئے۔ ابن حسن نے جنگ میں الٹی جو آستیں، ظالم کے جتنے وار تھے بیکار ہو گئے۔ وہ قاسم کی تیغ رن میں بس جھومی تھی ایک بار، ارے ارزق کے ساتھ بیٹے بھی فنار ہو گئے، ارزق کے ساتھ بیٹے بھی فنار ہو گئے۔ انہی مصروں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا گوہر فتح پوری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائیں۔ ایک باوز بلند نعرہ صلوات۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات، نعرے صلوات، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین و محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ نعرہ صلوات بجاڑا۔ بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے سورہ شورى کی، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے یہ جو رسالت کے سلسلے میں جو مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری اجرت ہمارے اہل بیت سے محبت ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ دیکھیے 11 بج چکے ہیں اور بنا کسی تمہید کے علم مبارک آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے اہل بیت کو اللہ نے نور سے خلق کیا، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کو اللہ نے نور سے خلق کیا اور نور سے خلق کرنے کے بعد ہمارے درمیان بھیجا، یعنی جسم ہم جیسے انسانوں کا عطا کیا اور اللہ نے ان کی خلقت نور سے کیا۔ نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ وہاں سے قریب رہے،
جسم اس لیے عطا کیا تاکہ ہم جیسے گناہگار کے قریب رہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. دیکھیے غازی ابوالفضل العباس کا علمدار علم آپ کے سامنے ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی تقریر غازی ابوالفضل العباس ہی کے عنوان سے ہو، کیونکہ مسلسل ابھی 2 ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہماری بھی یہ خواہش ہے اور صاحب خانہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ آج کچھ فضائل غازی ابوالفضل العباس کے ہو جائیں. یہ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا میں معلوم ہے کہ غازی ابوالفضل العباس کے لیے مولا علی نے نظر مانی تھی، منت مانگی تھی. یعنی جو نظر مولا علی نے مانگی تھی اس نظر کے تحفے میں اللہ نے غازی ابوالفضل العباس عطا کیا. یعنی علی کی دعا کا نام عباس، علی کی تمنا کا نام عباس. جو اللہ نے عطا کیا ہے اس چیز کا، جو حضرت علی کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ عطا عباس کے صورت میں دنیا کے سامنے آئی. دیکھیے اس سے یہ پتہ چلا کہ غازی ابوالفضل العباس نظر سے پیدا ہوئے، غازی ابوالفضل العباس منت سے پیدا ہوئے. مولا علی نے منت مانگی تھی، مولا علی نے نظر مانی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں غازی ابوالفضل العباس جیسا فرزند عطا کیا. صلوات بھیجیں محمد والے. تو غازی ابوالفضل العباس کی آج فضیلت کچھ ہم جیسے کم پڑھے لکھے بیان کریں گے، جس کو آپ کو سماعت فرمانا رہے گا. دیکھیے نظر ماننا، منت مانگنا یہ کیا ہے؟ نظر ماننا، منت مانگنا یہ قرآن کی روشنی میں اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اگر نظر ماننا، منت مانگنا خلاف شریعت ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے کہتا. دیکھیے قرآن ہے کیا، پہلے یہ سمجھیے. قرآن الہی فرمان ہے جو براہ راست ہمارے حضور پہ نازل ہوا، جس میں اللہ نے صاف صاف کہا ہے میرے حبیب اپنی امت کو بتاؤ یہ کام کریں یہ کام نہ کریں. اے میرے حبیب اپنی امت کو بتاؤ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز کرنا جائز ہے یہ کرنا ناجائز ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ایک الہی فرمان ہے جس میں اللہ نے خاص طور سے اپنے حبیب سے باتیں کیا ہے اور اپنے حبیب کو کہا ہے کہ اپنی امت کو بتا کے جاؤ کہ یہ کام کرے یہ کام نہ کرے، یہ کام حلال ہے یہ کام حرام ہے، یہ کام جائز ہے یہ کام ناجائز ہے. اگر نظر ماننا، منت مانگنا خلاف شریعت ہوتا تو اللہ پہلے سے اپنے حبیب سے کہتا اے میرے حبیب جانے سے پہلے اپنی امت کو بتا کے جاؤ یہ نظر و نیاز منت مراد کے چکر میں نہ پڑے، یہ نظر و نیاز منت مراد کے چکر میں نہ پڑے. اللہ کو منع کرنا چاہیے تھا، بجائے اللہ منع کرنے کے ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے سورہ مبارکہ دہر میں یوفون بالنذر. یعنی اللہ ان لوگ کی تعریف کر رہا ہے جو نظر مانتے ہیں، جو منت مانگتے ہیں. یعنی نظر ماننا یہ قرآن نے بھی بتایا ہے، نظر ماننا یہ اللہ نے بھی بتایا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے. تو نظر ماننا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن میں حکم آیا ہے. یوفون بالنذر، اللہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے اور ان لوگ کی تعریف کر رہا ہے جو نظر مانتے ہیں اور اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، جو منت مانگتے ہیں اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. اچھا اللہ منع کیوں کرتا؟ نظر ماننا آپ تاریخ دیکھیے، آپ ہمارے حبیب کے بعد آپ شروع سے چلیے. جناب آدم منت سے پیدا ہوئے، جناب نوح منت سے پیدا ہوئے، جناب ابراہیم منت سے پیدا ہوئے، جناب موسیٰ منت سے پیدا ہوئے. ہم شیعوں کی بات تو چھوڑیے، ہمارے یہاں کوئی کام بنا منت و مراد کے ہوتا ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. بھائی ہم لوگ کی تو بات ہی چھوڑیے، ہم لوگ تو بنا منت و مراد کیے بنا کوئی کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں. جب ہم نظر مان لیں گے، عہد کر لیں گے کہ مولا یہ ہمارا کام ہو جائے، مولا ہم یہ منت مانگتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، تو ہمارے یہاں تو یہ دستور ہے. تو جناب آدم منت سے پیدا ہوئے، جناب نوح منت سے پیدا ہوئے، جناب ابراہیم منت سے پیدا ہوئے، جناب موسیٰ منت سے پیدا ہوئے.
تو منت مانگنا، نظر مانگنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ نظر ماننا انبیاء کا شعار ہے، نظر ماننا انبیاء کا طریقہ ہے۔ جناب پڑھیے قرآن، آپ قرآن کا مطالعہ کریے تو آپ کو پتہ چلے گا جناب اسحاق منت سے پیدا ہوئے، جناب جرجس منت سے پیدا ہوئے، جناب شعیب منت سے پیدا ہوئے، جناب شیش منت سے پیدا ہوئے، جناب مریم منت سے پیدا ہوئی، ہمارے حضور کے والی جناب عبداللہ منت سے پیدا ہوئے، غازی ابو الفضل العباس منت سے پیدا ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد تو غازی ابو الفضل العباس منت سے پیدا ہوئے، منت مانگی تھی مولا علی نے کہ پالنے والے مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر دے جو میری شبیہ ہو، رفتار میں، گفتار میں، علم میں، شجاعت میں۔ یہ جو دنیا بیان کرتی ہے نا، صرف حضرت عباس کی شجاعت نہیں ہے، دنیا زیادہ تر حضرت عباس کی شجاعت بیان کرتی ہے۔ ارے فضائل علی پڑھتے جائیے، اسی آئینے میں مولا عباس کی فضیلت دیکھتے جائیے، بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ شجاعت خالی معیار نہیں ہے حضرت عباس کے لیے، شجاعت انسان کی زندگی کا ایک کمال ہے۔ عباس کل کمال کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو نظر ماننا، منت مانگنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا شعار ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور ہم یہ کرتے آ رہے ہیں۔ قرآن نے منت مانگنے کا حکم دیا، قرآن نے نظر ماننے کا حکم دیا۔ اب آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جناب مریم کی ماں جن کا نام اشبا تھا، بہت توجہ سے سنیے گا، تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔ منت مانگنا، نظر ماننا، اس کے بارے میں دیکھیے۔ جناب مریم کی ماں کا نام جناب اشبا تھا۔ جناب اشبا کا سن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سن میں ولادت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب اشبا اپنے حجرے میں بیٹھی رہتی ہیں، دیکھتی ہیں ایک پرندہ آتا ہے، گھونسلے لگے ہوئے تھے، وہ آنے کے بعد اپنے بچوں کو دانہ ودیعت کرتا ہے۔ جناب اشبا نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا، پالنے والے تو کتنا رحیم و کریم ہے، اے پالنے والے تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو نے پرندوں کو اولاد دے دی، مجھے نہیں دیا۔ جناب اشبا سن بہت زیادہ تھا، ولادت ممکن نہیں تھی، تو اللہ کو کہنا چاہیے، اے اشبا یہ منت و مراد کے چکر میں ہمیں نہ گھسیٹو۔ مگر اللہ نے ڈانٹا نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ ضعیفی میں ثمر اولاد سے مستفید فرمایا۔ جناب اشبا کو اللہ نے اولاد دیا۔ جناب اشبا نے کیا کہا، پالنے والے تو کتنا رحیم و کریم ہے، اس پرندے کو اولاد دے دیا، ہمیں تو نے اولاد نہیں دیا، اگر تو ہمیں اولاد دے دے۔ دیکھیے منت مانگنا کہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں اگر لگ جائے۔ اگر تو ہمیں اولاد دے دے تو میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ نے ڈانٹا نہیں، اللہ نے ضعیفی میں ثمر اولاد سے مستفید فرمایا جناب اشبا کو۔ اللہ نے ولادت جب ہوئی تو جناب مریم پیدا ہوئی، جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر ہمیں تو کوئی اولاد دے دے تو بیت المقدس کے لیے ہم وقف کر دیں گے، جب جناب مریم کی ولادت ہو جاتی ہے تو جناب اشبا، تاریخ ہے، میں کیا کروں، تاریخ بیان کر رہی ہے کہ جناب اشبا نے ایک سفید پارچے میں کپڑے میں جناب مریم کو لپیٹا اور بیت المقدس کے محراب میں لا کے رکھ دیا، کیونکہ منت مانگی تھی کہ پالنے والے اگر تو مجھے کوئی اولاد دے دے تو بیت المقدس کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ تو جناب مریم کو لے کر اس محراب میں جا کے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد چلی آئیں۔ اور اس محراب یعنی بیت المقدس کے جو محراب تھا وہاں کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی یہ محراب ادھر ادھر کمرے بنے تھے، کرسچن کے بہت بڑے بڑے عالم رہتے تھے، وہ جب صبح عبادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ کوئی بچی محراب میں پڑی ہے، تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ بچی کہاں سے آ گئی محراب میں، اس کو ہٹاؤ پھینکو، اس کو ہٹاؤ پھینکو۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا اس بچی کو محراب سے ہٹا کر پھینکو، یہ ہمارے عبادت میں کہاں سے آ گئی، یہ محراب میں ہم عبادت کیسے کریں گے، لہٰذا اس بچی کو اٹھا کے یہاں سے پھینک دو۔ تو اللہ نے جناب اشبا پہ وحی کیا کہ اے اشبا، جس بچی کو تم محراب میں رکھ کے آئی ہو فوراً جاؤ اور اس بچی کی پیشانی سے کپڑا ہٹا دو۔ بہت توجہ سے سنیے گا، اس بچی کی پیشانی سے کپڑا ہٹا دو۔ تو جناب اشبا آئی محراب میں، جناب مریم کی پیشانی سے کپڑا جیسے ہی ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا نور عیسیٰ چمکنے لگا۔
جیسے ہی ہٹایا نور عیسیٰ چمکنے لگا. تو ابھی تک راہب کرسچن کے عالم اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ اس بچی کو ہٹاؤ پھینکو. اب اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو ہم پالیں گے, ہم پالیں گے, ہم پالیں گے. صلوات بھیجو محمد وعلى تو اب اس بات پہ وہ لڑ رہے ہیں کہ اس بچے کو ہم پالیں گے, ہم پالیں گے. تو انہی میں سب سے بڑے ابرار تھے جناب زکریا, جو رشتے میں ان کے خالو لگتے تھے. جناب زکریا نے کہا نہیں ہم پالیں گے. کہا نہیں آپ کیوں پالیں گے؟ کہا کہ دو وجہ ہیں, ایک تو ہم ابرار ہیں اور دوسرے ان کے رشتے دار ہیں. تو کہا ٹھیک ہے آپ پالیں گے, مگر ہم اتنی آسانی سے نہیں دیں گے پرورش کرنے کے لیے. کہا پھر کیا ہوگا؟ تو جناب زکریا نے کہا کہ جس لوہے کے قلم سے ہم توریت لکھتے ہیں اس قلم کو ہم لوگ پانی میں ڈالیں گے. جب لوہے کا قلم پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے, اور جس کا قلم ڈوبے نہ تیرے, یہ خلاف طریقہ اس کا الگ ہے. یعنی یہ خلاف ہے, مزاج کے خلاف ہے, فطرت کے خلاف ہے. تو لہٰذا کفالت وہی کرے گا. تو سبھی نے اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈالا. جناب زکریا کا قلم پانی پہ تیرنے لگا, لہٰذا جناب زکریا نے مریم کی کفالت کیا. صلوات بھیجو محمد اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زکریا نے اپنے مکان کے اوپر ایک اور مکان بنایا تھا, لکڑی کی سیڑھی بنائی تھی, اور اس پر اوپر جاتے تھے. جناب مریم کو وہاں غذا دیتے تھے, کھانا پینا جو بھی تھا وہ وہاں دے کے وہاں سے چلے آتے تھے نیچے. جناب مریم کے بہت احترام کرتے تھے, بڑی عزت ان کو دیتے تھے. تو ایک مرتبہ جناب زکریا جب اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ہمارے لانے سے پہلے دنیا کی دسترخوان ان کے سامنے بچھا ہوا ہے, اور دنیا کی جتنے نعمتیں ہیں مریم کے سامنے ہیں. تو جناب زکریا نے کہا مریم یہ بتاؤ کہ ابھی ہم تو کوئی چیز لے کے نہیں آئے, یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ تو جناب زکریا نے کیا, جناب مریم نے کہا کہ یہ ہمارے لیے جنت سے کھانے آئے ہیں. یعنی جناب مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ جنت سے کھانے آتے تھے. مریم طاہرہ ہیں, مریم صدیقہ ہیں, مگر سب سے بڑی ان کی صفت کیا تھی؟ جنت سے کھانے آتے تھے. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کے تاریخ پہ مطالعہ ہے کہ نہیں. اب آپ کو میں اس واقعے کو دوسرے واقعے سے جوڑوں, مگر ذہن میں یہ رکھیے گا جناب مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ جنت سے کھانے آتے تھے. پیغمبر اسلام مسجد النبی سے جب نکلے, مولا علی قریب گئے, کہا ہے رسول خدا آج کی دعوت قبول کریے, ہمارے گھر چلیے. مولا علی کے کہنے پہ پیغمبر اسلام گھر آئے, اور گھر آنے کے بعد جب کھانا کھا کے چلنے لگے تو فاطمہ زہرا نے کہا بابا کل کی دعوت میری طرف سے ہے. کہا بیٹی ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں. دوسرے دن پھر جناب رسول خدا آئے, فاطمہ زہرا نے دعوت دیا تھا. جب کھانا کھا کے چلنے لگے تیسرے دن حسنین نے کہا اے نانا کل کی دعوت ہماری طرف سے. کہا بیٹا ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں. یعنی پیغمبر اسلام تیسرے دن آئے. جب تیسرے دن آئے اور کھانا کھا کے چلنے لگے تو دروازے پہ جناب فضہ مل گئی. کہا اے اللہ کے حبیب میں تیری بیٹی کی کنیز ہوں اور میں دعوت آپ کو دے رہی ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں. جناب پیغمبر اسلام گئے اور چوتھے دن جب آئے اور دق الباب کیا, جناب فضہ نے دروازہ کھولا. جیسی دیکھا پیغمبر اسلام آئے ہیں تو فوراً اندر بٹھایا. فاطمہ زہرا نے دیکھا, کہا بابا آپ؟ کہا ہاں بیٹی آج ہم فضہ کے مہمان ہیں, آج ہم فضہ کے مہمان ہیں. کہا بابا فضہ نے تو کچھ نہیں بتایا. کہا پتہ نہیں مگر فضہ نے دعوت دیا ہے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ زہرا فضہ کے پاس آئیں. کہا فضہ تم نے بابا کو بلا لیا, کوئی انتظام نہیں ہے, اور تم نے دعوت دی ہمیں بتایا نہیں. کہا شہزادی کوئی انتظام نہیں نا, مگر آپ پریشان نہ ہوئیے. کہا ٹھیک ہے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب فضہ حجرے میں گئیں, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کیا. اے پالنے والے میں نے تیرے حبیب کو دعوت پہ بلایا ہے, اور تجھے تو معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, میری عزت رکھ لے. میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں, میری عزت رکھ لے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی ہاتھوں کو بلند کیا تھا کہ جنت سے دسترخوان آ گیا, اور جناب فضہ نے دیکھا دسترخوان لگ گیا. اب جناب فضہ حجرے سے باہر
باہر گئیں. اب پیغمبر اسلام سے کہا کہ آئیے, آپ کے لیے, آپ کو ہم نے دعوت دیا, گھر کے اندر آئیے اور کھانا نوش فرمائیے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے رسول خدا آگے ہیں, ان کے پیچھے علی ہیں, ان کے پیچھے فاطمہ ہے, ان کے پیچھے حسنین ہے. جب گھر کے اندر آئیں تو دیکھا دنیا بھر کی ساری غذائیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کھانے کو دیکھا اور فضا کو دیکھا اور مسکرائے, اے فضا یہ کھانے تو جنت کے معلوم ہو رہے ہیں. آئے فضا یہ کھانے تو جنت کے معلوم ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے فضا سے اب کچھ نہیں کہا, مڑے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف, کہا اے میری بیٹی فاطمہ تیری کنیز کو وہ عزت حاصل ہے جو مریم کو تھی. اے میری بیٹی فاطمہ تیری کنیز کو وہ عزت حاصل ہے جو مریم کو تھی. مریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ جنت سے کھانے. آج شورائے کرام دنیا بھر کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں جناب مریم کا فاطمہ زہرا سے. رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری بیٹی فاطمہ تیری کنیز کو وہ عزت حاصل ہے جو مریم کو تھی. یعنی فضا کا مقابلہ مریم سے ہوگا, فاطمہ سے نہیں ہوگا. فاطمہ فاطمہ ہے. صلوات بھیجے محمد نواز. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات. فاطمہ کا مریم سے مقابلہ نہ کریے, بلکہ مریم کا فضا سے مقابلہ ہوگا. اب یہ تو ہو گئی یہ. اب خاندان بنی ہاشم کا دیکھیے. ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کہ کوئی اولاد نہیں تھی, جناب عبد المطلب آتے ہیں, خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑتے ہیں, کہتے پالنے والے اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے, اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اللہ نے دعا قبول فرمائی. جناب عبد المطلب کو 10 اولادیں ملی. سب سے چھوٹے جو تھے جناب عبداللہ جو ہمارے حضور کے والد تھے. تو جناب عبد المطلب جب 10 بیٹے ہو گئے اور سب سے چھوٹے جو تھے وہ جناب عبداللہ تھے, ان کو نہلا دھلا کے کپڑا وپڑا پہنا کے اور کہا بیٹا چلو, اور ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے تمہاری قربانی دینے کا وہ وقت آ گیا ہے. اب یہ تاریخ ہے. جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کے چلے. اب یہ خبر پورے مکہ میں گشت کر گئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جناب عبداللہ جو تھے ان کا ننیال بھی وہاں آ گیا, مخزومیہ خاندان وہ بھی آ گیا, تلواریں نکال لیا. کہا عبد المطلب کہاں کیا ارادے ہیں, کہاں جا رہے ہو؟ کہا منت مانگی تھی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا واہ تمہارے ہی خالی بیٹا ہے, ہمارا کچھ نہیں کیا؟ کہا ہوگا مگر ہم نے جو منت مانگی اس کو ہم پورا کریں گے. وہ ماننے کو تیار نہیں جناب عبد المطلب. ادھر مخزومیہ خاندان تلواریں آپس میں نکل گئیں. جب تلواریں آپس میں جب نکل گئیں اور جنگ ہونے جا رہی تھی کہ اتنے میں جناب ابو طالب نے کہا بابا, اے بابا وہ کام کریے جو شعار انبیاء ہے. کہا بیٹا کون سا کام؟ کہا بابا قرآن نکالیے. تو جناب ابو طالب کے کہنے پہ جناب عبد المطلب نے قرآن نکالا. عبداللہ 20 اونٹ, عبداللہ 50 اونٹ, عبداللہ 100 اونٹ, یعنی جو قرآن نکلا ہے وہ 100 اونٹ کے نام نکلا ہے. جب 100 اونٹ کے نام نکلا تو جناب عبد المطلب بار بار قرآن نکال رہے ہیں. تو جناب ابو طالب کہتے ہیں بابا یہ بتائیے قرآن آپ نے نکال لیا, یہ بار بار قرآن کیوں نکال رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں اس لیے بار بار قرآن نکال رہا ہوں تاکہ اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا. پہلا قرآن اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا, دوسرا قرآن اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا. میں کہوں گا اے عبد المطلب آج ضد کیوں ہے اللہ کو اتنا راضی کرنے کے؟ تو شاید آواز دے اے گوہر تمہیں نہیں معلوم ہے میں پہلے ہی دن اللہ کو اتنا راضی کر لوں گا کہ ہمارے خاندان میں رضی اللہ کی جگہ باقی نہ رہے. صلوات بھیجے محمد میں پہلے ہی دن اللہ کو اتنا راضی کر لوں گا کہ رضی اللہ کی جگہ باقی نہ رہے. اب جناب عبد المطلب جب 100 اونٹ کے نام جب نکلا قرآن تو ظاہر سی بات ہے 100 اونٹ قربان کر دیے. اب یہ بچہ پلٹا, یعنی جناب عبداللہ جب وہاں سے پلٹے تو پورا مکہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے اسماعیل واپس پلٹ کے آئے تھے. یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ اس جگہ سے پلٹ کر واپس آ رہا ہے جہاں سے جناب اسماعیل آئے تھے. تو لہٰذا پورے مکے والے دوڑنے لگے اور کہنے لگے عبداللہ ہماری بیٹی ہے, ہم یہ چاہتے تم ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو.
پورا مکہ عزت کر رہا ہے، پورے مکے کے لوگ گھیرے ہوئے ہیں عبداللہ کو، اے عبداللہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو، اے عبداللہ ہماری بیٹی سے شادی کر لو۔ عبداللہ ایک نہیں کی کینچی سے سارے رشتے توڑ رہے تھے، سارے رشتوں کو کاٹ رہے تھے، مگر انہی مدینے کے ایک سردار تھے جناب واہب، وہ وہاں نہیں گئے جہاں مجمع گیا، بلکہ وہ وہاں گئے جہاں گارجین سرپرست رہتے تھے۔ وہ آئے جناب عبد المطلب کے پاس اور کہنے لگے کہ میری بیٹی ہے، بہت پاک دامن ہے اور بہت شریف ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ کے بیٹے سے اچھا رشتہ مناسب نہیں ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد انوال میں۔ دیکھیے مجھے غازی ابو الفضل العباس تک آنا ہے، تو جب جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہو گئی اور نور رسالت بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا، اب تاریخ یہ بتاتی ہے کچھ مہینے کے بعد جناب عبداللہ پھر آئے، انہی لوگ کے پاس آئے جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جناب عبداللہ نے کہا یہ بتاؤ تم کل ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی سے ہم اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، تم اپنی بیٹی سے شادی کر لو۔ تو سب کہہ رہے ہیں نہیں عبداللہ اب ہم شادی نہیں کریں گے، جب ہم چاہ رہے تھے تو تم نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں چاہ رہے تھے؟ کہا ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ جب آپ مینا کے میدان سے پلٹے تھے تو آپ کی پیشانی میں ایک نور تھا، اس نور کے لالچ میں ہم یہ اب چاہ رہے تھے کہ رشتہ ہو جائے، مگر یہ فضیلت وہب کو حاصل ہو گئی، اب وہ نور بطن آمنہ میں منتقل ہو گیا۔ یعنی عرب کے کچھ قبیلے والے عبداللہ کی پیشانی میں نور رسالت کو پہچان رہے تھے۔ جناب مریم کی پیشانی میں عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے نور کو پہچانا، اور عرب کے کچھ قبیلے جناب عبداللہ کی پیشانی میں رسالت ماپ کے نور کو پہچانا۔ اب پیغمبر اسلام ہے، مولا علی بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا یہ بتائیے مسکرانے کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا، علی میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں جو تمہارے صلب سے پیدا ہوگا۔ جب میں معراج پہ گیا تھا تو لوح محفوظ پہ اس نور کا نام عباس لکھا دیکھا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد انوار۔ لوح محفوظ پر میں نے اس نور کا نام عباس لکھا دیکھا تھا۔ تو غازی ابو الفضل العباس منت سے پیدا ہوئے، مولا علی کی دعا کا نام عباس ہے، مولا علی کی تمنا کا نام عباس ہے، اور کوئی تقابل نہیں ہے۔ دنیا والے ان کا کوئی تقابل نہ کر پائیں گے، نہ کر سکے ہیں اور نہ کر پائیں گے۔ یہ ایک الگ ہستی ہے، یہ تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہم جیسے جسم عطا کر کے ہمارے درمیان بھیجا، ورنہ یہ تو نور ہیں، یہ تو نورانی ہیں، یہ ایسے نور ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اتنی عزت ہے کہ اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا، مگر ہر طریقے کا ان کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی کہ ان کو پریشانی نہ ہو، مگر یہ اس زندگی میں نہیں مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ ہم عام جیسی زندگی انہوں نے گزاری، اور گزارنے کے بعد بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر تمہیں چوٹ لگے گی، ہمیں کوئی مارے گا تو ہمیں بھی چوٹ لگے گی۔ یہ نہ تم سمجھنا کہ ہم نور کے ہیں، تم جسم کے ہو، تم خاکی ہو، اگر تمہیں کوئی تلوار چلائے گا تمہیں جیسے چوٹ لگے گی ویسے ہمیں بھی لگے گی۔ یعنی نور ہونے کے باوجود بھی یہ دنیا والوں کو یہ احساس بتا رہے ہیں اور یہ احساس دلا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج شب شہادت لگی ہے، کس کی شہادت ہے؟ دو معصوم کی شہادت ہے، ایک ختمی مرتبہ تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ، اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ یہ شہادت ایک نانا کی شہادت ہے، ایک نواسے کی شہادت ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز محشر فاطمہ زہرا اللہ کے نگاہ کے سامنے جب رہیں گی تو اللہ کہے گا اے فاطمہ آج کے دن جو تم کہو گی وہ ہم مانیں گے، جیسا تم کہو گی، جس کی شفاعت کے لیے تم کہو گی ہم اس کو بخش دیں گے۔ اے فاطمہ آج تم جو کچھ مانگو گی یہ اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تو فاطمہ زہرا نے کیا کہا معلوم ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا کہ پروردگار مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھلا دو،
مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھلا دو۔ تاریخ یہ بتاتی، چھٹے امام کہہ رہے ہیں ایک پردہ حائل ہوتا ہے، ایک پردہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے دیکھا، پہلے بیٹے کی شہادت جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ جگر کے ٹکڑے تشت پر گر رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے پہلے بیٹے کی شہادت یہ دیکھی، دوسرے بیٹی کی شہادت دیکھی، سوکھی ہوئی رگوں پہ شمر کا خنجر چل رہا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگی اور کہا، پالنے والے، میں نے اپنے دونوں بچوں کو چکیاں پیس کے پالا ہے، اے فاطمہ تم پریشان نہ ہو، تم جو کچھ کہو گی ہم مانیں گے۔ فاطمہ زہرا نے کیا کہا؟ اے پالنے والے، یہ میرے دونوں شہزادوں کے عزادار جب تک جنت میں نہیں جائیں گے میں قدم نہیں رکھوں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے، وہ مجلسیں پڑھتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، زار و قطار روتے تھے، عوام کو بتاتے تھے کہ اہل بیت پہ کیا ظلم ہوا ہے۔ آج کی شب یعنی 27-28 شب کے دن جب وہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور امام حسن کے انہوں نے مصائب کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بہت گریہ ہوا۔ جب گھر آ کے لیٹ گئے تو خواب میں کیا دیکھا؟ امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں اور کہا، اے ذاکر تو سب کی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے، بڑی سخت مصیبتیں بیان کرتا ہے، میرے بھائی حسین کی مصیبت کو تو اچھے سے بیان کرتا ہے، عباس کی مصیبت کو اچھا سے بیان کرتا ہے، میری ماں کے مصیبت کو اچھے سے بیان کرتا ہے، میرے بابا کی مصیبت کو اچھے سے بیان کرتا ہو، مگر میری سب سے زیادہ مصیبت کو تو بیان کیوں نہیں کرتا کہ میرے چاہنے والوں کو پتہ تو چلے کہ کتنی زیادہ مصیبتیں سب سے زیادہ ہم پر کہاں پر پڑی ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے، وہ ذاکر کہنے لگا، اے مولا ہم آپ کے چاہنے والوں کو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے وہ امام ہیں جن کو زہر دے دیا گیا تھا، اور زہر اتنا زیادہ زہر تھا، اتنا تیز تھا کہ جیسے ہی امام حسن نے زہر کو پیا تو ذرا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، کلیجہ منہ سے باہر آنے لگا۔ امام حسن نے کہا، یہ میرا سب سے سخت ترین مصائب نہیں ہے۔ کہا، مولا ہم نے یہ بھی بتایا ہے آپ کے چاہنے والوں کو کہ ہمارے یہ مولا ایسے مولا ہیں کہ جن کا جنازہ گھر سے نکلا ہے اور دوبارہ پھر گھر آ گیا ہے۔ کہا، یہ سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا، مولا ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ وہ مظلوم امام ہے جس کے لاشے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ امام حسن کہتے ہیں، نہیں یہ بھی سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا، مولا ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ میرا وہ مظلوم امام ہے جس کی بیوی نے جودہ بنت اشد نے 7 مرتبہ زہر دیا ہے۔ امام نے کہا، یہ بھی سخت مصائب نہیں ہے۔ وہ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا، مولا پھر مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کا سب سے سخت مصائب کیا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ امام حسن کہتے ہیں، اے ذاکر میرے چاہنے والوں کے جا کے بتا دینا، سب سے زیادہ سخت مصائب یہ ہے کہ مدینہ شہر ہمارے نانا کا تھا، اس شہر میں ایک محلہ بنی ہاشم تھا، اس محلہ بنی ہاشم میں ایک دروازہ تھا جو جل رہا تھا، اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے میری ماں یعنی حسن مجتبیٰ کی ماں تھی، ظالم لات مار رہا تھا، میری ماں ہاتھوں سے روکے ہوئے تھی، مگر ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ جیسے ہی ماں کے اوپر گرا، میری ماں نے کہا، فضا ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام حسن کہتے سب سے سخت مصائب یہ تھا، کسی چاہنے والے نے کہا، مولا اب تو آپ بڑے ہو گئے مگر آپ ابھی بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ روتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے بھائی حسین بھی تو ہیں مگر اتنا زار و قطار نہیں روتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں۔ تو امام حسن نے کہا میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا، مولا کیا دیکھا ہے؟ کہا، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، جلتا ہوا دروازے کے درمیان، در و دیوار کے درمیان میری ماں پس رہی تھی، یہ حسین نے نہیں دیکھا، اس لیے میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو اپنی ماں کو روتا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہم 2 مہینہ 8 دن بلکہ سال بھر حسین کو یاد کرتے ہیں، حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، مگر آج حسن مجتبیٰ کی شہادت کی شب لگی ہے، آج امام
حسین اپنے بھائی کا پرسہ لینے آئے ہیں۔ اے عزادارو آئیے ہم سب یہ کہیں، اے فاطمہ زہرا ہم آپ کے دونوں شہزادوں کا پرسہ دے رہے ہیں، آپ قبول کریے اور روز محشر ہماری شفاعت کریے۔ یہ امام حسن اتنے مظلوم امام ہے کہ جودہ بنت اشس نے جب امام کو زہر دے دیا تو ایک مرتبہ امام نے اب جودہ بنت اشس کے ہاتھ کو دیکھا اور نگاہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تمہیں رحم نہیں آتا ہے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ ہم سے بدظن رہتے ہیں، ہم کہاں برا آپ کا چاہ رہے ہیں۔ امام نے کہا تم نے ہمیں زہر دے دیا ہے، تم نے زہر دے دیا ہے۔ وہ زہر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے اس زہر نے۔ امام کا یہ کہنا تھا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیوی رونے لگی تو امام نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ابھی آپ جب زہر اثر انداز ہوگا جب جسم میں اور آپ کی بہن ام کلثوم آئیں گی تو اگر آپ ان سے بتائیں گے کہ میں نے دیا ہے زہر تو اس لیے میں رو رہی ہوں۔ میرے امام کی عدالت دیکھی عزادارو، امام کو زہر دینے والی قاتلہ بی بی سے کہنے لگے کہ پیچھے والے دروازے سے نکل کے تو چلی جا اور جانے سے پہلے حسن کی یہ بات یاد رکھنا جن کے کہنے پہ تم نے زہر دیا ہے وہ معاویہ اپنے بیٹے یزید کی شادی تجھ سے نہیں کرے گا اور جو اس کے بدلے میں جو پیسہ تمہیں دیا جائے گا تو مجنون ہو کے مرے گی، تیرا پیسہ کام نہیں آئے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور بس میں نے مصائب کو تمام کر دیا۔ اب امام حسن کی کیفیت یہ ہے کہ اب سنبھلا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے میں امام حسین گھر کے اندر داخل ہوئے، جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے بھیا ارے یہ کس نے آپ کے غم میں ہمیں داغدار کر دیا؟ اے بھیا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ امام حسن نے کہا حسین بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک تشت لا کر رکھ دو۔ امام حسین تشت لا کے رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے تشت پر گر رہے ہیں۔ حسین رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں امام حسن کو آہٹ ہوئی کہ لگتا میری بہن زینب ام کلثوم آ رہی ہیں۔ حسین سے کہتی حسین یہ تشت کو چھپا دو۔ حسین کہتے ہیں اے بھیا کیوں چھپا دیں؟ ارے میری زینب آ رہی ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کو دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میری بہن زینب اگر میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ امام حسین نے تشت چھپا دیا۔ زینب آئی، آنے کے بعد اپنے بھائی کی یہ کیفیت دیکھا، زاروں قطار رونے لگی اور رو کے کہتے ہیں بھیا ارے آپ کو کس نے زہر دے دیا؟ یہ ایسا وقت تھا، ساری بہنیں تڑپ رہی تھی، امام حسین زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن کی نگاہ جب حسین پہ پڑتی ہے تو ایک اپنے بھائی حسین کو قریب بلائے، اے حسین حسن کے قریب آ جاؤ، اے حسین سینے پہ میرے ہاتھ رکھ دو۔ امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے عجیب جملہ کہا، اے میرے بھائی حسین، اے حسین سب روئیں مگر تو نہ رو۔ کہا مولا کیوں؟ ارے کیونکہ تجھ سے بڑا غم دنیا میں کسی کا نہیں نا، تیرے غم سے بڑا دن کسی کا نہیں ہے۔ ارے یہاں تو میرے رونے والے موجود ہیں، کل کربلا کے میدان میں جب تو زین سے زمین پر آئے گا تو کوئی تجھے سہارا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھے رونے والا نہیں ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسن نے وصیت کیا، اے حسین تم ہی ہمیں غسل و کفن دینا، تم ہی ہمیں قبر میں اتارنا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے امام حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہو گیا، ساری بہنیں جنازے پہ آتی ہیں، زاروں قدار روتی ہیں۔ جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا اور گھر سے باہر گیا، کچھ دور گیا تھا کہ ایک ملونہ نے اشارہ کیا، دیکھو حسن کو رسول کے پہلو پہ دفن نہ ہونے دینا۔ یہ کہنا تھا کہ تیروں کی بارش ہونے لگی، جیسے تیروں کی بارش ہوئی ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ حسن کے جسم میں ماتھر پہ تیر لگے ہیں۔ حسین نے کہا عباس جنازے کو گھر واپس لے کے چلو۔ عباس نے کہا بھیا ارے میں جنازے کو کیسے لے کے جاؤں؟ زینب دیکھے گی تو برداشت نہیں کرے گی۔
اب تاریخ یہ بتاتی ہے جنازہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، جناب زینب نے ایک مرتبہ جنازے کو دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بھیا ارے گھر سے جب کفن پہنا کے آپ گئے تھے تو کفن سفید تھا، مگر اب جب واپس آیا ہے تو تیروں کے نشان، یہ کفن سرخ کیسا ہے؟ اب تاریخ یہ بتاتی ہے زینب نے اپنے بابا علی کو نہیں پکارا، رسول خدا کو نہیں پکارا، بلکہ جنت البقیع کی طرف رک کر کے کہتی ہیں اے اماں، ارے جسے تم نے چکیاں پیس کے پالا ہے، ان ظالموں نے اس کے لاشے پہ تیر چلایا ہے۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ رضن بقضائے تسلیما لامر ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پالنے والے اس مختصر سی شہادت کے بیان کو قبول فرما۔ اے پالنے والے جہاں کہیں شیعان حیدر کرار پریشان ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزی میں لگانا، جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرمانا، اور جہاں کہیں شیعان حیدر کرار جو زیارت کے